بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ ومن تبعہم الی یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے آیت نمبر 140 سورۃ الانعام یہاں تک ہم لوگ پہنچے تھے کہ نقصان اٹھا لیا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو اپنی حماقت میں بغیر کسی علم کے قتل کیا اور ان چیزوں کو حرام کیا جس کو اللہ نے انہیں رزق کے طور پر دیا تھا۔ جھوٹ باندھ کر اللہ پر خود تو گمراہ ہو ہی گئے، اور یہ نہیں ہے یہ لوگ ہدایت پانے والے۔ آیت نمبر 140۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ کچھ اگر پریشانی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا مجھے دعا بتائیں میں کیا کروں، یا پھر میرے لیے دعا کریں۔ ارے بھائی، اللہ تو تمہارے شہ رگ سے قریب ہیں، خود اللہ سے دعا کرو، اپنی زبان میں دعا کرو، اس دعا میں ہوگی، اس دعا میں اثر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، سب کچھ سننے والے ہیں، سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ یہ عجیب مزاج وقت کے ساتھ ساتھ ہماری قوم کا جن لوگوں نے بھی بنایا ہے وہ اللہ کے ہاں جواب دیں گے۔ اسی طرح یہ شرک کے دکان چلانے والے یہ لوگ بھی طرح طرح کے حربے بتاتے ہیں، اس لیے کہ اس کی تسلی نہیں ہوتی تو کہتے ہیں جی اپنے اولاد کو قتل کرو تمہارا کام ہو جائے گا، فلاں کام کرو، ان کو چھوڑ دو، فلاں بدھ کے نام پر، فلاں اس کے نام پر بکری کو چھوڑ دو، وغیرہ وغیرہ الٹے سیدھے کام یہ بتاتے ہیں۔ ایسے واقعات، ایسی کہانیاں آپ نے بھی سنی ہوں گی کہ رات میں جاؤ قبرستان میں، وہاں جا کے یہ پرچی دفن کر دو تمہارا کام ہو جائے گا۔ یہ الٹے سیدھے کام اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ لوگ الجھے رہیں انہی میں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بغیر علم کے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، علم وہی ہے جس کے پیچھے دلیل ہو، جس کے پیچھے ایک ایسی دلیل ہو جو ناقابل رد ہو، پھر وہ علم ہے۔ علم یہ نہیں ہے کہ میں نے کچھ جان لیا تو یہ علم ہے، نہیں، اس کے پیچھے دلیل ہو میرے پاس جو میں نے جانا ہے تو وہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے یہ حماقتیں کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو، ہم تمام بھائیوں کو، ہر وہ شخص کو جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آیت نمبر 141 141۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا نکلہ والزیتون والرمان متشابہ وغیر متشابہ۔ یہ تو اللہ ہیں، وہ اللہ ہیں جس نے پیدا کیا ہے باغات، ایسے باغات، ان چیزوں کے باغات جو بیلوں والے ہیں، جن کی لت ہوتی ہے، بیل ہوتی ہے ان کی، جن کو آپ چڑھاتے ہیں چٹیوں پر، وغیر معروشات، اور جو بغیر بیل والی ہوتی ہیں، والنخل، اور کھجور، والزرع مختلفا نکلہ، اور کھیتیاں جو کھانے میں مختلف ہیں، گندم، چاول، دال اور دوسری ایسی چیزیں، والزیتون والرمان، اور زیتون اور رمان یعنی انار، متشابہاً وغیر متشابہ، ایک جیسے ملتے جلتے اور ملتے جلتے نہیں بھی۔ یہ چیزیں آپ جانتے ہیں کہ یہ طرح طرح کی، یہ ایک ہی طرح کا پھل ہوتا ہے اور مزے میں مختلف ہوتا ہے، اور کئی بار مختلف پھل ہوتے ہیں، ایک ہی پھل مختلف شکلوں میں ہوتا ہے۔ آم کو دیکھ لیں، آم کی الگ الگ شکلیں۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ۔
کھاؤ جو پھل پھلتا ہے، اور حق دو اس کا، اللہ کا، جس دن تم اپنی فصل کاٹتے ہو۔ ولا تسرفوا، اور اسراف مت کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتے۔ اسراف کیا ہے؟ بے جا خرچ، بے مقام خرچ، یہ اسراف ہی تو ہے۔ اگلی آیت دیکھیں پھر بات کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ من الانعام حمولۃ و فرشا، اور مویشیوں میں وہ جو سامان کی بار برداری، سامان اٹھانے کے کام آتے ہیں، بار برداری کے کام آتے ہیں، اور فرشا جو چھوٹے ہیں، جیسے اونٹ ہے، گھوڑا ہے، یہ سامان اٹھانے کی اس طرح کی چیزوں میں آدمی بیٹھ جاتا ہے۔ اور فرشا جو فرش سے، زمین سے ملے ہوئے ہیں، بکری، بھیڑ وغیرہ۔ کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کھاؤ اس چیز کو جو اللہ نے تمہیں رزق دی ہے، اور مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تو کھلا دشمن ہے تمہارا، شیطان سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہے۔ آج ہم لوگ کورونا وائرس کو شیطان سے بھی بڑا دشمن بنا لیا ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو درمیان میں اتنی جگہ چھوڑتے ہیں، 6 فٹ، ہاں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ سب کو ملاؤ، سب کو کاٹنے والا یہ بہت بڑی سزا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے کاٹ دیں گے۔ اللہ، استغفر اللہ، یہ میں نہیں جانتا، لیکن بہرحال جو بات میری سمجھ میں ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ میں تو ایک معمولی سے طالب علم ہوں، خیال رہے میری اس بات کا۔ اب ذرا غور کریں، میں اپنے آپ کو سامنے رکھ کے سوچتا ہوں کہ میرا کوئی عزیز ہو، اس کو میں کہوں کہ تمہیں ہر مہینے 50,000 روپے میں دوں گا، ممکن ہے مشکل حالات ہوں اس کے، ہاں، 1 سال تک دیتا رہوں گا، تم بے فکر رہو، اپنی زندگی گزارو، اپنے روزمرہ کے معمولات کے کام کرو۔ اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ پہلے مہینے جب اس کو پیسے دیتا ہوں 50,000، تو وہ صوفہ خرید کے لے آتا ہے، وہ گھر میں ٹی وی لے آتا ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ یہی نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ بھی کرتا ہے کہ جب لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ صوفہ کیسے لایا، یہ ٹی وی کہاں سے لائے، تو وہ کہتا ہے یہ صوفہ فلاں نے دیا، یہ ٹی وی فلاں نے دیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ میں اپنے آپ کو رکھ کے سوچ رہا ہوں، آپ بھی ذرا سوچیں اس بات کو، ہاں۔ اور اس کے بعد مجھے اطلاع مل جاتی ہے ان باتوں کی کہ یہ کام کیا ہے اس بندے نے۔ میں سوچتا ہوں کہ کیا میں اس کو اگلے مہینے 50,000 روپے پھر دوں گا؟ میں تو نہیں دینے والا، ہرگز نہیں دینے والا، کہ دیا تو میں نے اس کو، اور وہ دوسروں کے نام لے رہا ہے، دوسروں کے نام پر انہیں منسوب کر رہا ہے۔ کیسا بے حیا آدمی ہے! نہیں، میں نہیں لوں گا اسے۔ آپ کہیں گے کہ چلے میں تو، آپ شاید مجھ سے بہت زیادہ رحم دل ہیں، آپ کہیں گے چلے میں اگلے مہینے بھی دے دوں گا۔ وہ اگلے مہینے بھی یہی کام کرتا ہے، اسی طرح کی حرکت کرتا ہے۔ کتنے مہینے دیں گے آپ؟ دیں گے اس کو 12 مہینے تک پیسے؟ ہرگز نہیں دیں گے۔ میرا تو خیال یہی ہے، واللہ عالم، میرا تو خیال یہی ہے۔ میں تو ایک چھوٹی سی سوچ رکھنے والا انسان ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ رزق دیا ہے مجھے، اور اس رزق کو میں منسوب کر رہا ہوں الہوں کے نام، بتوں کے نام، درباروں کے نام، پتہ نہیں پیروں کے نام، پتہ نہیں کس کے نام، غوث اور داتا اور کس کے نام۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک ایک حرکت کا میرے علم ہے۔ سبحان اللہ، ثم سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا، سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ مکمل رحم ہیں، ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے نصیب میں رزق رکھی ہے وہ دے رہے ہیں، اور اس وقت تک دیتے رہیں گے جب تک کہ اس کی موت نہ آ جائے۔ ہاں، اللہ نے وقت معین کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ
اس کو رزق دیتے ہی رہتے ہیں۔ پھر بتائیں کہ اللہ سے زیادہ رحم فرمانے والا کون ہے؟ کون ہے جو اللہ سے زیادہ رحم فرما سکتا ہے؟ زیادہ میں نے تو اپنی بات کی کہ میں تو پہلی بار ہی جب مجھے معلوم ہوگا ایسے شخص کے بارے میں تو میں اس کو اگلے مہینے ہرگز پیسے نہیں دوں گا۔ اللہ رب العزت کتنے رحیم ہیں، کتنے شفیق ہیں اپنے بندوں پر۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی حقیقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ مشرکوں کو پانی بھی نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں دیتے۔ میرے اپنے الفاظ ہیں، یہ اللہ کی ذات ہے، اور اس کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، یہ مشرکین جو کر رہے ہیں اور ان کے جو بڑے ہیں ان سے کروا رہے ہیں، ہاں، اور دوسرے اپنی حماقت میں، اپنی لا علمی میں، لا علمی سے مراد پھر میں کہہ رہا ہوں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی، آنکھ بند کر کے بات مان لی انہوں نے، بغیر دلیل کے ان کی باتوں پر چلتے ہیں۔ آگے مزید بات آ رہی، آیت نمبر 143 اور 144۔ اللہ رب العزت اللہ نے کس طرح انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ہماری سب سے بڑی خرابی، سب سے بڑی کمزوری، سب سے بڑی تباہی قرآن سے دوری ہے، قرآن کو نہ سمجھنا ہے۔ قرآن عربی زبان میں ہے اور ہم عجمی ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی خرابی ہے۔ افسوس کہ ہم لوگوں نے عربی زبان سیکھی ہوتی، افسوس۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں سب سے پہلے جو علاقے میں مسلمان لوگ ایمان لاتے ہیں وہاں سب سے پہلے وہاں ان کے تعلیم کا انتظام کیا جاتا کہ وہ عربی زبان سیکھیں۔ افسوس ہے، ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن تو ہم علماء کے سمجھنے کی چیز ہے۔ اللہ کے ہاں پتہ نہیں ان کی نیتیں کیا ہیں، وہ اپنی نیتوں کی بنیاد پر اللہ کے ہاں جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ان آیات میں جو 143 اور 144 میں ہے، اللہ تعالیٰ وہ 8 جوڑوں کا ذکر کر رہے ہیں، بھیڑ اور بھیڑنی یعنی اس کی مؤنث، بکرا بکری، اونٹ اونٹنی، گائے اور نر و مادہ گائے کی۔ آئیں دیکھتے ہیں اس آیات کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے، من الضأن اثنین من المعز اثنین، بھیڑوں میں سے 2 اور بکروں میں سے 2 یعنی نر و مادہ۔ قل اذکرین حرم ام الانثیین، پوچھیں ان سے کہ کیا اللہ نے حرام کیا ہے، یہ حرام کیا گیا ہے نر یا مادہ؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اسے جو ان کے ساتھ شامل ہیں ان کے مادہ کے پیٹوں میں، یعنی جو پیٹوں میں ہے وہ۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے آگاہ کرو، مجھے بتاؤ، اگر تم سچے ہو تو دلیل کے ساتھ بتاؤ، علم کے ساتھ بتاؤ، دلیل لاؤ اپنی اس بات کا۔ ہمارے لوگ تو کہہ دیتے جی بس میں کہہ رہا ہوں جی ایسا ہی ہے، نہیں، دلیل لاؤ جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور اونٹوں میں سے 2 یعنی نر و مادہ۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے میں سے 2 نر و مادہ۔ قُلْ أَذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، کیا نروں میں سے جو نر ہیں ان کو حرام کیا گیا ہے یا ان کے مادہ کو؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو شامل ہیں جو مادہ کے پیٹوں میں۔ ام کنتم شہداء اذا وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس بات کے گواہ ہو کہ اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے اس بات کی، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس بات کا؟ ومن اظلم ممن افترى اللہ کذبا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم کے، بغیر کسی دلیل کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتے۔ جو لوگ یہ منڈیاں چلا رہے ہیں، جو لوگ یہ کاروبار کر رہے ہیں، لوگوں کو پھنسا پھنسا کے اپنی طرف لا رہے ہیں،
ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں بغیر کسی دلیل کے، اور لوگ تو بھیڑ چال چلنے والے ہیں، ہے نا، ایسا ہی ہے یہ۔ ہم لوگ، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے سورۃ المائدہ میں بھی ایک آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 103 سورۃ المائدہ۔ یاد دہانی کے لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ کذبا واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ اللہ نے بحیرہ بنایا، نہ صائبہ بنایا، نہ وسیلہ بنایا، نہ حام بنایا۔ یہ سب میں نے بتایا تھا اس وقت، یہ سب الگ الگ جانوروں کی الگ الگ کیفیت، الگ الگ حرکتوں پر انہوں نے یہ سب نام رکھے ہوئے تھے، اللہ نے تو نہیں کیا۔ یہ کفر کرنے والے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور لوگوں کی بیشتر تعداد وہ عقل سے عاری ہے، ان کے چکروں میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ یہ سب حرکتیں شرک کی دکانوں میں عام ہے۔ آیت نمبر 145، اعوذ باللہ من الشیطان۔ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم۔ یہ وہی بات ہے جس کا ذکر اسی صورت کے 119 میں آ چکا، اشارہ وہاں کیا گیا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں یہ مکمل حکم ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ وہی بات ہے جو یہاں اس صورت میں اب کھول کے سامنے لا دی گئی، جو آیت نمبر 119 میں کہی گئی تھی۔ کہہ دیں کہ میں تو نہیں پاتا، جو مجھے وحی کی گئی ہے حرام کھانے میں، سوائے اس کے کہ جو مردہ ہو یا بہتا خون یا خنزیر کا گوشت، بے شک وہ تو گندگی ہے، یا فسق، وہ کیا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر منسوب کر دیا جائے اللہ کی دی ہوئی حلال رزق کو، وہ تو فسق ہے، اللہ کی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ اور جو بہت پریشانی کی حالت میں، بھوک کی انتہائی حالت میں کھا لے ان میں سے کچھ بغیر رغبت کے، بغیر اللہ کی نافرمانی کے، فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک آپ کا رب تو بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 145۔ ہاں، کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان مویشیوں کے حوالے سے جیسے، یا اللہ کی کھیتیوں کے حوالے سے جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا، وہ تو میں وہی جو مجھ پر کی گئی ہے اس میں تو میں اس کے علاوہ کچھ نہیں پاتا، کہ جو مردہ ہے وہ نہیں کھانا ہے، جو بہتا خون ہے وہ استعمال نہیں کرنا۔ میں نے ہندوؤں کو دیکھا ہے کہ جب وہ درگا مائی پر بھیٹ چڑھاتے ہیں بکروں کو یا دوسرے جانوروں کو، تو اس کا خون اکٹھا کرتے ہیں اور پیتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، یہ آج ہم سب کو معلوم ہے یہ خون ہی ہے جو سب سے بڑا ذریعہ ہے جراثیم کے ٹرانسفر ہونے کا۔ یا خنزیر کا گوشت، خنزیر کی ہر چیز حرام ہے۔ یہ سب یہ تو گندگی ہے، اور غیر اللہ کے نام پر منسوب کرنا کسی چیز کو، یہ تو فسق ہے، اللہ کی بہت شدید نافرمانی ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری میں کھا لے بغیر کسی شوق یا رغبت کے، یا بغیر اللہ کی نافرمانی کیے کا ارادہ رکھے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ آیت نمبر 146، یہ یہودیوں کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، غور سے سنیں اسے، وَلَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَىٰ كُلِّ ذِي ظُفْرٍ، اور جو لوگ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ یعنی یہودی کہتے ہیں، یہ یہودی ہیں، ہم نے ان پر حرام کر دیا ہر اس جانور کو جو ناخنوں والے ہیں۔ من البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما، اور گائے اور بھیڑ بکریوں میں ہم نے ان پر حرام کر دیا ان کی چربیاں۔
الا ما حملت ظہورہما اب الہوایا، جو ان کی پیٹھوں سے چپکی ہوئی ہوں چربی، اس کے علاوہ یعنی وہ حلال ہے، یا ان کے آنتوں کے ساتھ لگی ہوئی ہوں، اور مختلط بعظم، اور جو ان کے ہڈیوں کے ساتھ ہوں۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، ہم نے یہ ان کو بدلہ دیا تھا ان کی سرکشی کے نتیجے میں۔ وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تو یقیناً سچی بات کر رہے ہیں۔ ہماری قوم نے بھی چربی کو حرام کیا تھا۔ آج بھی بہت سارے لوگ گوشت میں سے چربیاں نکلواتے ہیں۔ ہاں، اللہ نے چربی تو حرام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے یہودیوں کے ساتھ یہ ان کی سرکشی کے بنا پر کیا تھا، ان کی یہ سرکشیاں تھیں جس کی بنا پر کیا تھا۔ کیا پتہ آج ہمارے مسلمان بھائی انہی سرکشیوں کے بنا پر چربیوں سے دور بھاگتے ہیں۔ واللہ عالم، میں نہیں جانتا۔ یا اللہ رحم فرمائے ہم سب پر، ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائیں یا رب العالمین، اپنی نافرمانی سے بچائیں۔ اگلی آیت 147 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ کہہ دیں کہ میرا رب تو بہت ہی وسیع رحمت رکھنے والا ہے۔ رحمت ہی نہیں، رحمت بہت ہی وسیع۔ میں نے عرض کیا کہ سب کچھ کے باوجود اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں لوٹائی جائے گی اللہ کی سزا مجرم لوگوں سے۔ مجرم لوگوں کی جو سزائیں ہیں وہ رد نہیں کی جا سکیں گی، وہ سزا پا کے رہیں گے۔ لوگ یہودیوں نے جب ان پر حرام کیے گئے چربی، تو چربی کو بیچ کر کے اس سے وہ پیسے کھانے لگے۔ یاد رکھیں، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کا بیچنا اور پھر اس کا مال کھانا وہ بھی حرام ہے۔ اللہ نے شراب کو جب حرام کیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کا سرکہ نہ بنا لیں۔ آپ نے کہا نہیں، وہ بھی حرام ہے۔ حرام چیز کا، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، اس کا استعمال کسی بھی شکل میں کیا جائے وہ حرام ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے۔ اگلی آیت 148، یہ وہ ایکسکیوز ہے جو شرک میں ملوث عام لوگ دے رہے ہیں اور دیا کرتے ہیں، ہے نا؟ اور یہ آج بھی ایسی باتیں سننے کو اب مل جائیں گی۔ یہ ان کی بات کی جا رہی ہے، عام لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 148، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، یہ لوگ کہیں گے جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم شرک نہیں کرتے، ہم کسی کو شریک نہیں بناتے، نہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے، نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح ان سے پہلے والوں نے بھی اسی طرح جھوٹی بات کی۔ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ ہماری سزا کا مزہ انہوں نے چکھا۔ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، کہیں ان سے کہ اگر تمہارے پاس علم ہے، پھر وہی بات دلیل ہے، وَتُخْرِجُوهُ لَنَا، تو اسے نکال لاؤ ہمارے لیے۔ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، تم لوگ تو پیروی کر رہے ہو صرف گمان کی، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم لوگ صرف اٹکل پچو پر، ایسی بات پر، اپنے دماغ کے اختراع پر عمل کر رہے ہو۔ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، آیت نمبر 149، کہہ دیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے وہ حجت جو پہنچا دی جائے۔ اللہ نے تو یہ سب باتیں پہنچا دی ہیں، اگر ہم کھول کے اس کتاب کو نہیں دیکھتے تو کون ہے ذمہ دار؟ اللہ نے تو ہم سب کو قرآن دیا ہے، ہم سب کے گھروں میں قرآن ہے، اگر ہم اسے کھول کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو کون ہے ذمہ دار؟ اللہ نے تو اپنا کام کر دیا، اللہ کے لیے حجت کا پہنچا دینا ہے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ان کی مشیت یہ نہیں ہے۔ اپنی عقل استعمال کرو، اپنا جو اختیار اللہ نے دیا اسے استعمال کرو، اور پھر اپنے راستے کو پسند کرو۔
تاکہ تمہیں جو تمہارے لیے جو جنت اور جہنم بنائی ہے وہ تمہیں اس وقت پتہ لگے کہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگلی آیت، قل حلم شہداکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے لے آؤ ان گواہوں کو جو یہ اس بات کی گواہی دیں کہ بے شک اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ یعنی کہاں ہے تمہارے وہ گرو لوگ، ان کو لے کے آؤ کہ اللہ نے بے شک ان چیزوں کو حرام کیا، وہ گواہ ہیں اس کے۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، وہ اگر آ کے اس بات کی گواہی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہرگز پیروی نہ کریں ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں، اپنے ان الہوں کو اللہ کے برابر کر رہے ہیں، اپنے رب کے برابر کر رہے ہیں۔ یہ ان کے بڑوں کے لیے بات کہی جا رہی ہے جو یہ کام کروا رہے ہیں۔ آگے 3 آیات آ رہی ہیں، آیت نمبر 151، 152، 153۔ یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں یہ آیات۔ ایک صحابی کا قول ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کیا ہے تو وہ 3 آیات کو دیکھ لیں۔ یہ بڑی اہم آیات ہیں، چونکہ وقت نہیں ہے اور یہ میں ان کو اکٹھا آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس لیے میں آیت نمبر 150 پہ ہی رک رہا ہوں، آگے نہیں پڑھوں گا۔ یہ تھوڑا آج آپ کا وقت بھی کم لیا میں نے، الحمدللہ کوئی بات نہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں یہ آیات آپ کو سناؤں گا، اور اس کے سلسلے میں کچھ روایات بھی آپ کو سناؤں گا، کچھ احادیث بھی سناؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو اللہ تعالی عقل سلیم عطا فرمائے، وہ عقل جو صحیح بات کو سمجھنے کی استطاعت ہو جس کے اندر۔ اللہ تعالی ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو جہاں کہیں بھی ہوں، جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میری طرح، ان سب کو یا رب العالمین اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ ان میں وہ بھی ہیں جو بھیڑ چال چل رہے ہیں، اندھی چال چل رہے ہیں اپنی جہالت میں، اپنی لا علمی میں، اور وہ بھی ہیں جو سب کچھ علم رکھنے کے بعد لوگوں کو اس راستے پر چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہم وسلم علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔